بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عمدۃ الاحکام کتاب کا یہ اگلا باب ہے، باب الاستطابہ۔ استطابہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو قضائے حاجت کرتا ہے اور پھر استنجا وغیرہ کرتا ہے تو اس سے متعلقہ جو مسائل اور احکام ہیں وہ اس باب کے اندر ذکر ہوں گے، استنجا کرنے کے، واش روم جانے کے اور واش روم کے حوالے سے۔ باب الاستطابہ حدیث ہے اس کے باب کی یہ پہلی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ، من الخبث والخبائث، شیطان جنوں سے اور شیطان جننیوں سے۔ یہ آگے لوگوں بھی توضیح بھی کی ہے امام مقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ الخبث بضم الخاء والباء، کہ خبث جو ہے وہ خاء اور با کے ضمے کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں نا اردو میں، عربی قاعدہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں نورانی قاعدہ تو زبر زیر پیش قرآن میں یہ جو اعراب ہوتے ہیں، عربی میں پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، یہ ان کے نام ہیں عربی میں۔ تو خاء اور با، الخبث، تو خاء اور با کے ضمے کے ساتھ ہے یہ لفظ خبث۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ خبثی کے بجائے خبث ہی پڑھنا چاہیے۔ خبث جو ہے یہ جمع ہے خبیث کی، لفظ خبیث کی جمع خبث ہے، رسول کے وزن پر، جس طرح رسول کا کی جمع رسول ہے، فعل ایک باقاعدہ یہ عربی میں جمع کے بھی وزن ہوتے ہیں، افعال جیسے اقوال، اسی طرح افعل جیسے اقلب، قلب کی جمع کتا، فعول قلوب، قلب دل جو ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ خبث ہے فعل کے وزن پر، رسول خبث، خبیث کی جمع ہے۔ اور خبیث کہتے ہیں یہاں پر معنی مراد ہے شیطانوں میں سے جو جنوں میں سے جو شیطان جن ہوتے ہیں، ذکران یعنی مذکر، والخبائث جو ہے جمع خبیثۃ، خبائث خبیثۃ کی جمع ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعاذ من ذکران الشیاطین و اناثہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے جنوں میں سے شیطان مذکر جنوں سے اور اناث مؤنث جنینیوں سے بھی۔ اصل میں جو شیاطین ہوتے ہیں ان کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے یہ گندی جگہیں ہوتی ہیں، ابلیس اور ابلیس کے جتنے بھی ذریت ہے اس کا ٹھکانہ گندی جگہیں ہوتی ہیں، گندے ڈھیر، واش رومز، گندی جگہوں پر یہ رہتے ہیں۔ چونکہ طہارت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا، اور آپ نے تو فرمایا کہ یہ جو طہارت صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے۔ تو چونکہ طہارت سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان تو ایمان کی ضد ہے، مخالف ہوتا ہے، اس نے تو ایمان کی مخالفت والے کام کرنے ہیں، لہٰذا یہ طہارت سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اب چونکہ ان کا ٹھکانہ یہ جگہیں ہوتی ہیں، واش رومز میں یہ اکثر پائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھلا دی تاکہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ شیطان جن بھی جو ہے وہ مومن مسلمان انسانوں کے بھی مخالف ہوتے ہیں، وہ جب بھی موقع پائیں گے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی معاملے میں سستی اور غفلت کی بنا پر بہت زیادہ جو ہے وہ
خصوصاً بچوں اور خواتین میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جو ہے وہ مسحور سحر زدہ یا ان کا جنوں کا حملہ ان کے اوپر رہتا ہے، خصوصاً خواتین پہ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین اور بچے یہ دعائیں اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو وہاں پر جب واش روموں میں جاتے ہیں تو یہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ خلاف شرارتیں کرتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ نقصان اور ضرر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دعا بڑی قیمتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی حدیث سے متعلقہ ایک دو احکام، بعض دعاؤں کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے لکھا ہوا کہ لکھا ہوتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن بسم اللہ کے ساتھ جو روایت ہے وہ صحیح سند سے پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، یعنی وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں جو صحیح ثابت ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر آپ داخل ہو تو وہ زیادہ ایک بات محسوس ہوتی ہے کہ شاید وہ اس میں خیر ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم یہی دیا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم بڑھانے کی نہ کوشش کرو، جس طرح سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات میں یہ بات موجود ہے، لہٰذا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہتر تھا جتنا سمجھا دیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، لہٰذا اسی پر اکتفا کیا جائے گا، بسم اللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح نکلنے کی دعا کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، لیکن صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ غفرانک کا کیا الفاظ ہیں۔ غفرانک کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اس میں محدثین کے ہاں یہ ایک سوال عموماً پیدا ہوتا ہے، تو اس سوال کا جواب محدثین نے دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے قضاء حاجت کی ہے، مشروم میں انسان نے قضاء حاجت کی ہے، گناہ کا کام تو نہیں کیا، یعنی یہ ایک انسان کی فطرتی ضرورت ہے جو اس نے پوری کی، تو باہر نکلتے ہوئے بندہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کیوں سکھلائی کہ اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غفران کا اللہ میں تجھ سے معافی اس بات کی مانتا ہوں کہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، تیری عظیم و شان نعمتیں ہیں مجھ پر، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے یہ میرا ڈائجسٹو سسٹم، یہ معدے کا نظام بنا دیا، نظام انہضام، کہ خوراک کھائی جاتی ہے، اگر انسان خوراک کھاتا رہتا اور وہ اندر ہی جمع ہوتی رہتی، اس سے خون بھی بن جاتا لیکن باقی جو ہے وہ اندر ہی جمع ہوتی رہتی، یہ فضلہ وغیرہ، تو انسان کے جسم کے اندر کیسی گندگی سی پیدا ہو جاتی یا انسان کتنا بوجھل ہو جاتا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کبھی کبھی انسان کو اگر قبض ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی بیماری جس میں قضاء حاجت نظام معدے کے معاملات جو ہے وہ الٹ جاتے ہیں، تو وہاں انسان کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ معدے کے امراض کو ام الامراض بھی کہا جاتا ہے کہ معدے سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں انسان جتنا بھی شکر ادا کر سکے حق نہیں ادا ہوتا، جتنا بھی شکر ادا کرے، تو یہ دعا اس لیے سکھائی کہ یا اللہ تیری یہ بہت بڑی نعمت ہے، میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا، لہٰذا تو مجھے بس معافی کر دے، غفرانہ کا۔ اب جب آپ یہ معنی ذہن کے اندر رکھتے ہوئے غفرانہ کا پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایمانی لذت اور طرح کی محسوس ہوگی، تو وہ غفرانہ کے۔ اسی طرح جانے اور آنے کے جو پاؤں رکھنے کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، بہرحال کہ آپ جب واش روم کے اندر بیت الخلاء وغیرہ میں داخل ہوں تو پہلے آپ بایاں پاؤں اندر رکھیں اور دایاں بعد میں، اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں باہر رکھیں اور بایاں بعد میں، یعنی مسجد میں آنے جانے کے الٹ جو ہے وہ واش روم میں رکھنا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں اس حدیث سے متعلقہ تھیں۔ چلیں اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں، ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو سب سے پہلے میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی جو قیام آپ نے کیا تھا وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھا، اس لحاظ سے یہ ایک ان کی بڑی خاص عظمت ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها۔ اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کو آؤ، فلا تستقبلوا القبلة، تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، بغائط ولا بول،
بڑی قضاء حاجت کے وقت یا چھوٹے پیشاب دونوں کے وقت۔ ولا تستدبروها، اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کرو۔ ولیکن شرقوا وغربوا، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ یہ جو مسئلہ ہے قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے کا قضاء حاجت کے وقت، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کئی ایک اقوال ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نیل الاوطار میں قریباً 8 مذاہب ذکر کیے ہیں، 8 مختلف موقف۔ بعض چونکہ اور ہر موقف کی بعض دلائل موجود ہیں، کچھ روایات ضعیف ہیں اور کچھ صحیح بھی ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ قبلے کی طرف مطلقاً نہ منہ کرنا جائز ہے اور نہ پیٹھ کرنا جائز ہے، اگرچہ بندہ واش روم کے اندر دیواروں کے حصار کے اندر ہو یا باہر کھلی جگہ پر ہی کیوں نہ ہو، اوپن ٹوائلٹ میں کیوں نہ ہو۔ یہ ایک موقف ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا تو جائز نہیں ہے لیکن پیٹھ کرنا جائز ہے واش روم میں۔ ایک موقف یہ ہے کہ یہ اگر آپ واش روم کے اندر ہیں، باہر دیواریں پھری ہوئی ہیں جیسے واش روم بنے ہوتے ہیں، تو پھر پیٹھ یا منہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ باہر صحرا میں ہیں، کھلی جگہ پر ہیں، تو پھر دونوں جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ جو ہے وہ یہ موقف بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو پیٹھ کرنا تھا، پہلے جو ہے وہ مطلقاً حکم تھا کہ دونوں جائز نہیں ہیں، پھر ان میں سے ایک منسوخ ہو گیا اور پیٹھ جو ہے یہ جائز ہے، منہ نہیں کرنا چاہیے۔ مختلف کئی ایک مذاہب جو ہے وہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بڑے تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔ نتیجہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے اور صحیح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث بہترین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے نا، فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها، کہ نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، یہ عمومی حکم ہے، اور یہ دونوں کو ہے، اور یہی اس کا اصل حکم یہی ہے کہ آپ نہ پیٹھ کریں گے اور نہ منہ کریں گے۔ اور یہ حکم اس کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے، محدود بھی نہیں ہے کہ واش روم کے لیے ہے، صحرا کے لیے نہیں ہے، صحرا کے لیے ہے، واش روم کے لیے، دونوں کے لیے۔ آپ جو ہے وہ بعض حدیث میں آتا ہے نا کہ صحرا میں آپ نے جو ہے وہ یہ حکم دیا اور بنیان عمارت کے اندر جو ہے وہ مطلب جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو آپ صرف صحرا کے لیے یہ سمجھتے ہیں، تو ہم مثلا یہاں پر اوپن ٹوائلٹ استعمال بھی اگر کریں تو قبلے اور ہمارے درمیان آڑ تو ہے، مثلا چلیں یہاں پر یہ دیوار قریب آڑ ہے واش روم کی، لیکن صحراؤں میں بھی بے شمار پہاڑ اور وادیاں آتی ہیں ہمارے اور قبلے کے درمیان، یعنی یا تو یہ ہوتا کہ بالکل قبلہ سامنے ہے تو پھر اور بات ہوتی۔ تو اس لحاظ سے صحیح بات اور صحیح مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرح جائز نہیں ہے۔ وہ آگے جو ہے وہ شاید یہاں پر حدیث ذکر کی بھی ہو، یہ آگے آ رہی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ میں ایک دن اپنی بہن حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو اوپر ایک ٹوائلٹ بنا ہوا تھا، تو اس میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبلے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھے۔ تو واللہ عالم اس میں ایک موقف یہ بھی ہے کہ یہ عمل احکام، یہ والی حدیث، یہ والا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، تو پہلے یہ جواز تھا، بعد میں چونکہ دونوں وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو بہرحال صحیح جو موقف ہے وہ یہی ہے۔ قال ابو ایوب، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فقدمنا الشام، ہم ایک دفعہ شام گئے، فوجدنا مراحیض، تو ہم نے وہاں پر جو بیت الخلاء تھے وہ پائے، قد بنیت نحو الکعبہ، وہ کعبے کی طرف جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، یعنی اس طرح۔ تو اگر ہم یا پیٹھ کرنی پڑتی تھی کعبے کی طرف یا منہ کرنی پڑتی، تو ہم نے کیا کیا، فننحرف عنہا، تو ہم نے اس میں پھر کے بیٹھے، پھر یعنی ہم نے نہ منہ کیا نہ پیٹھ کیا، بلکہ ہم جو ہے وہ دوسری طرف اس سے پھر کر بیٹھ گئے، ونستغفر اللہ تعالیٰ سے بخشش معافی بھی مانگی کہ یہ عجیب ہی معاملہ ہو گیا نا یہاں پر، یہ تو انہوں نے تو ایسے بنائے ہوئے، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پر عیسائی وغیرہ رہتے تھے، تو ان کا تو قبلہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے نا بیت المقدس، تو وہ تو اس کا احترام کرتے ہیں، تو یہ اس کا تو نہیں کرتے کعبے کا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو اوپر آیا نا ولیکن شرقوا وغربوا، یا مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، تو یہ مدینہ کے اعتبار سے ہے۔ مدینہ کے اعتبار سے جو ہے وہ قبلہ شمالاً جنوباً ہے،
تو اس لیے آپ نے فرمایا یا مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، تو چونکہ قبلہ اس طرف بنتا ہے تو شمالاً جنوباً. اب ہمارا چونکہ شرقاً غرباً قبلہ ہے، اس لیے ہمارے لیے شرق و غرب کا امر نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے شمالاً جنوباً کا. ہم یا شمال کی طرف منہ کریں گے یا جنوب کی طرف منہ کریں گے. وہ شرق اور غرب اس والے سے. اچھا، کچھ ظاہری لوگ ہیں نا جو ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہیں، تو انہوں نے شرق و غرب سے یہ لیا کہ اگر جہاں کہیں بھی ہیں، مثلا ہم ہیں تو ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم مشرق اور مغرب کو منہ کریں گے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو. تو الفاظ تو یہی ہیں، لیکن یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، عمومی ایک بندے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. الفاظ پر بنا نہیں ڈالی جائے گی، مفہوم پر بنا ڈالی جائے گی. اور ہمارے لیے جو ہے وہ الفاظ نہیں بلکہ مفہوم، کہ ہم نے کہا قبلے کی طرف جو ہے وہ استقبال و استدبار نہیں کرنا. آگے انہوں نے الغائط اور المراحیض وغیرہ کی کچھ یہ تشریح کی ہے. کہتے ہیں الغائط، غائط اصل میں کہتے ہیں الموضع المطمئن من الارض، کہ غائط کہتے ہیں زمین، نشیبی زمین کی جگہ کو، تھوڑی سی نیچے جو ہوتی ہے. کانو ینتابونہ للحاجت، اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ غائط عربوں میں استعمال ہوتا تھا قضائے حاجت کے لیے، کنائے کے طور پر. مانا تو اس کا نشیبی زمین ہوگا نا. اصل میں عرب بھی، اور پھر عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو، اور پھر ہمارا دین جو ہے نا، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحیا تھے. اور آپ کی حیا اس حد تک تھی کہ آپ یعنی اس طرح کی چیزوں اور یہ جو مسائل ہوتے تھے ان میں بھی آپ جو ہے وہ کنائے کے الفاظ استعمال کرتے تھے. یعنی آپ اسلام میں دیکھیں قضائے حاجت، ہمارا اردو میں بھی ترجمہ اس طرح، بیت الخلاء، ٹھیک ہے جی، واش روم. تو آپ نے جو ہے وہ یہ الخلاء، اذا اتیتم الخلاء، تم خلاء ہوا یعنی بیت الخلاء میں ہو، یا یہاں پر الغائط کے الفاظ ہیں، تو یہ کنایتاً الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسب یہی سمجھتے تھے کہ ایسے فَكُنُّوا بِهِ عَنْ نَفْسِ الْحَدَثِ، یہ جو حدث کیسے کہتے ہیں نا قضائے حاجت، یہ جو ہم کرتے ہیں مثلا پیشاب وغیرہ، تو اس کے لیے لفظ حدث بھی استعمال ہوتا ہے. تو حدث کے بجائے یہ کنایتاً جو ہے وہ غائط کا لفظ بولا جاتا تھا. جیسے ہم کہیں نا کہ میں پیشاب کرنے جاتا ہوں جی، تو اس کے بجائے کیا ہے کہ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں. تو ان دونوں چیزوں میں ایک فرق ہے. تو اس وجہ سے اسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. الحتیٰ کہ آپ کتاب و نکاح وغیرہ کے مسائل پڑھیں نا، تو جو ازدواجی حوالات کے مطابق ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ مباشرت یا اس طرح کے یہ جو الفاظ ہیں ان میں بھی یہ کنایتاً استعمال ہوئے ہیں. کراہیتاً لذکر ہی بخاص اسم ہی، یعنی خاص قضائے حاجت کا جو اصل اسم ہے، نام ہے، اس سے کراہت کرتے ہوئے کنایتاً یہ لفظ استعمال ہوتا تھا الغائط. والمراحیض جمع المرحاض، اور مراحیض مرحاض کی جمع ہے. وہو المغتسل، اور یہ غسل خانے کو کہتے ہیں اصل میں، یہاں پر غسل کیا جاتا ہے. وہو ایضا کنایۃ عن موضع التخلی، جہاں پہ علیحدہ ہو کے بندہ قضائے حاجت کرتا ہے نا، اس مقام کے لیے پھر یہ لفظ المراحیض بھی کنائے کے طور پر استعمال ہوا. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کہتے ہیں رقیت یوما علی بیت حفصہ، میں ایک دن اپنی ہمشیرہ سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، ان کے حجرے کی چھت پر جڑا، تو فرأیت النبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یقضی حاجت، وہ اب قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. مستقبل الشام مستدبر الکعبہ، آپ نے جو ہے وہ شام کی طرف منہ کیا ہوا تھا اور کعبے کی طرف جو ہے وہ پیٹھ کی ہوئی تھی. تو ایک تو اس کا معنی یہی ہے کہ یہ ابتدائی حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ بعض پھر علماء اس میں وہ ہے نا کہ استقبال کرنا جائز ہے، استدبار پیٹھ کرنا جائز ہے کعبے کی طرف، استقبال منہ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ہمارا موقف جو ہے وہ راجع ہے انشاءاللہ، وہ جو پچھلی حدیث میں بیان ہو گیا، استقبال اور استدبار دونوں ہی سے بچنا جو ہے وہ بہتر اور ضروری ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اگلی حدیث ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة ويستنجي بالماء. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء، آپ بیت الخلاء میں جاتے، فاحمل انا وغلام نحوی، میں اور میرے جیسا ہی ایک اور لڑکا بھی تھا، میرا ہم عمر،
ہم دونوں جو ہے وہ آپ کے خدمت گزار تھے نا، تو ہم لے کے کیا جاتے تھے آپ کے لیے، اداوتم من مائن، ایک لوٹا ہوتا تھا، ایک برتن جس میں پانی ہوتا تھا جس سے آپ استنجا کرتے تھے، تو یہ ہم آپ کے لیے لے کر جاتے تھے۔ وعنا زتن، اور ایک چھوٹا نیزہ تھا، جیسے یہ نیچے انہوں نے کہا نا العنزۃ والحربۃ الصغیر، چھوٹا نیزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو نیزہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو نیزہ ساتھ لے کے جانے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ پیشاب وغیرہ کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے نا آپ زمین کو نیزے کی اس نوک سے نرم کرتے تھے۔ یعنی اب بھی اگر آپ کو اوپن ٹائلٹ استعمال کرنا پڑے نا تو آپ پہلے زمین کو نرم کریں کسی بھی طریقے سے، اس سے پھر بہت بہتر طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کے چھینٹوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو، چونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان ان چھینٹوں سے نہیں بچتا، جیسے آگے ایک حدیث آئے گی بھی صحیح، یہ ادھر ہی آ رہی ہے، تو وہ عذاب کا باعث ہے، قبر کے عذاب کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فیصندی بالماء، تو جو لوٹا ہم پانی کا بھر کے آپ کے لیے رکھتے تھے نا، آپ اس سے استنجا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول۔ بالا یبول جو ہے نا، یہ چھوٹا پیشاب جسے ہم کہتے ہیں نا کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بول اس کو کہتے ہیں۔ لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ، تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اس حال میں کہ وہ جو ہے وہ یبول، وہ پیشاب کر رہا ہو۔ ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور بیت الخلاء وغیرہ میں جو ہے وہ اس سے مثلا استنجا وغیرہ بھی دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کسی فعل کے آگے یہ ہے لا یمسکن، اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ، یہ جو نون مشدد ہے کنہ، اس کا معنی تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ضرور، اگر امر ہوگا تو ضرور کرے، اگر نہیں ہوگا فعل روکنے والا تو اس کا معنی ہوگا ہرگز نہ کرے، تو ہرگز نہ چھوئے۔ یہ لام نون جس فعل کے شروع میں داخل ہوتا ہے نا، لن اضربا وغیرہ، تو اس کا مطلب بھی جو ہے وہ ہرگز نہ کا ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ کام ہرگز نہیں کرے گا۔ تو یہ نون ثقیلہ ہے، یہ یہاں پر آیا، یعنی سخت تاکید ہے کہ یہ منع ہے۔ ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ ہی جو ہے وہ برتن میں پانی وغیرہ پیتے ہوئے آپ برتن کے اندر سانس لیں۔ آپ نے اگر سانس لینا ہے تو آپ برتن سے باہر سانس لیں، برتن کے اندر سانس نہ لیں۔ یہ دو کاموں سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں پر تھوڑی سی تفصیل، یہ اس مسئلہ ضمناً اور بھی ہے، یہ جو ہے نا ممانعت شرمگاہ کو چھونے کی دائیں ہاتھ سے، یہ ہے بدون جو ہے وہ بدون الثوب، کپڑے کے بغیر، ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے نہیں چھوئیں۔ اگر ایک بندہ مثلا آپ نے وضو وغیرہ کیا ہوا ہے اور کپڑوں کے اوپر سے آپ شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ یہ جو ممانعت ہے یہ کپڑوں کے بغیر کی ہے۔ یہ عموماً چونکہ روزمرہ مسئلہ آتا ہے تو یہ اصل ہمارے ہاں اب یہ جو ہے نا ہم لوگ تھوڑا سا اس میں سست ہو گئے ہیں۔ اصل جو غسل ہے نا کیا جاتا تھا سلف میں، وہ یہ تھا کہ اہتمام یہ کیا جاتا تھا کہ کوئی لنگی وغیرہ باندھ کر کیا جاتا تھا، تو مل لیا جاتا تھا جسم، شرمگاہ وغیرہ بھی، چونکہ اوپر کپڑا ہوتا تھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جو ہے وہ اب تو یہ سلسلہ بالکل بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ایک جو ہمارے ایک جاننے والے ہیں مولانا صاحب، وہ مطلب اس کا ان سے ایک مجلس میں بات ضمناً نکلی تو انہوں نے کہا جی میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، تو میں نے کہا بڑا یعنی ہے، ہم لوگ اس میں تھوڑا سستی کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، فقال، آپ ٹھہر گئے نا ادھر، اور آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو کسی بڑے یعنی لوگوں کی نظروں میں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ یہ جو کام کرتے تھے لوگوں کی نظروں میں ان کی اتنی وہ نہیں ہے حیثیت۔ اما احدہما، رہی بات ان میں سے ایک کی، تو ایک کیا کرتا تھا، فکان لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ واما الاخر، اور جو دوسرا تھا، فکان یمشی بالنمیمہ،
وہ جو ہے وہ چگلیاں کھاتا تھا، لوگوں کی چگلیاں کھاتا تھا، لوگوں کو لڑائی بڑائی میں جو ہے نا وہ اس کا ہاتھ ہوتا تھا۔ فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر ٹہنی لی تازہ، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، اس کو آدھا آدھا تقسیم کیا، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، ہر قبر میں جو ہے وہ ایک ایک گاڑ دی۔ فقالوا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لما فعلت هذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ایسے اس کی وجہ سے جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کچھ تھوڑی تخفیف کر دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا امت کے ساتھ رعوف رحیم ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اب اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ حق ہے، صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ ہمارے ہاں کراچی میں ایک فرقہ نمودار ہوا تھا، عثمانی جماعت المسلمین کی ایک جو ہے وہ شاخ تھی، وہ لوگ قبر کے عذاب کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قبر یہ جو ہے نا، یہ جو قبر ہے دنیا کے اندر تو اس میں عذاب نہیں ہوتا۔ وہ کئی موقع پر پھر استہزاء بھی بعض حدیث کا انہوں نے کر دیا، مثلا وہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ مومن کی قبر حتی حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں جی اگر یہ وسیع کر دی جاتی ہے تو پھر ساتھ دوسری قبر ہوتی ہے تو وہ کدھر جاتا ہے بندہ، وسیع تو اس کی پوری حد نگاہ کر دی گئی۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اور برزخ کے معاملات ہیں، اگرچہ زمین کے اسی قبر کے اندر واقع ہو رہے ہیں لیکن برزخی معاملات کو ہم نہیں جانچ پر رکھ سکتے۔ اس کی میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ الزامی سی ایک دلیل دیتا ہوں، ایک جھٹکی سی دلیل آپ سمجھ لیں۔ قرآن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک برزخ کا ذکر کیا ہے، وہ برزخ ہے دو سمندروں کے درمیان، پانیوں کے درمیان، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ یہ ایک رنگ کا پانی آ رہا ہے، یہ ایک رنگ کا پانی آ رہا ہے اور دونوں ایک ساتھ بہ رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں، لیکن بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک برزخ ہے۔ برزخ ایک پردے کو بھی کہتے ہیں نا، تو وہ ایسی برزخ اور ایسا پردہ ہے کہ وہ پانی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے۔ ویسے مثلا آپ جامع شیری جو ہے وہ پانی میں ڈالتے ہیں نا، پانی کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، یعنی ایک مائع دوسرے مائع میں ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ویسے عمومی پانی لے لیں، دو رنگ کے پانی ایک دوسرے میں ڈالیں وہ مکس ہو جائیں گے، لیکن وہاں کئی جگہوں پر ایسا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں بھی کسی ایک دریا یہ ادھر سے آ رہا ہے یہ کابل کی طرف سے، تو وہ ملتے ہیں، وہ گدلا پانی ہے اور ایک صاف پانی ہے، یہ برف پگھل کے جا رہی ہے کیونکہ غالباً دریا سندھ کا یہ ابتدائی جگہ، تو وہاں پہ وہ پانی بھی آپس میں وہاں پہ نہیں ملتا۔ تو یہ سمندر بھی ہیں غالباً یہ عربوں کی طرف، وہاں پر بھی ایسا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو برزخ ہے جسے پردہ کہا گیا اور یہ دنیا کے اندر ہے، اس پانی کا اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں برزخ ہے۔ سائنس، جدید ترین سائنس جس میں ایسی خوردبینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو ایٹم کے اندر الیکٹرون پروٹون کو بھی دیکھ لیتی ہیں، مطلب ایٹم کے اندر الیکٹرون پروٹون کی جو دریافت ہے آخر وہ بھی یا ایٹم کو بھی دیکھتی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات کو دیکھنے والی مشینیں بھی اس پردے کو آج تک نہیں ثابت کر سکیں کہ پیاز کے چھلکے کی طرح ہی کوئی پردہ سامنے آ جائے کہ یہ والا پردہ ہے جو نہیں ان کو آپس میں ملنے دیتا۔ اگر دنیا کے اندر پایا جانے والی یہ برزخ جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، تو وہ جو قبر کی برزخ ہے ہم اس کی حقیقت کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ تو معاملات ہی ہم سے دور ہیں۔ تو انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی برزخ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ پھر برزخی معاملات میں چلا جاتا ہے۔ وہ معاملات ہم اس دنیا کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ جس طرح بعض عقائد ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اولیاء انبیاء اولیاء کی حیات کے حوالے سے پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اپنی قبور میں اس طرح زندہ ہیں جس طرح مثل دنیاوی زندگی کے، تو یہ موقف بھی درست نہیں ہے۔ ایک بندہ برزخ میں پہنچ چکا ہے تو اس کے معاملات برزخی ہو گئے۔ ہاں، برزخی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے، برزخی حیات آپ کہہ دیں گے نا، لیکن وہ برزخی ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ قیاس نہیں کر سکتے آپ کیسے سانس لیتے ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ بریلویوں کے جو اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے تو اپنی ملفوظات میں یہاں تک لکھ دیا کہ آپ پر بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قبر کے اندر، تو مطلب آپ بیویوں سے مباشرت بھی کرتے ہیں، اتنی دنیاوی زندگی آپ کو ملی ہے دنیاوی زندگی کی طرح، تو یہ تو درست بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور وہ اسی دنیاوی قبر کے اندر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کے اندر گاڑی تھی نا وہ جو ٹہنی تھی۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ
ان دو گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان گناہوں کی شناعت بھی سامنے آ گئی۔ تیسرا پھر ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، یہ ہمارے اب محرم آ رہے ہیں تو عورتیں کھجوریں لے کے اور لوگ کھجوریں کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوں گے قبرستان میں، لوٹا پانی کا اٹھایا ہوا ہے ڈالنے کے لیے، اور پھر یہ کھجور وہاں پہ دیکھیں جی حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتلا دیا گیا تھا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ قبر کے عذاب میں یہ جو کھجور کی ٹہنی ہے یہ تخفیف کا باعث بنتی ہے، حالانکہ یہ تخفیف کا باعث نہیں بنتی، یہ تو ایک علامت کے طور پر آپ نے کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی لگا دی کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ، جب تک یہ خشک نہیں ہوتی یہ تخفیف ان کے اندر ہوتی۔ لیکن کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کا جو بندہ قبر کے اندر مردہ دفن ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کھجور کی ٹہنی لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس تو علم یقینی ہے ہی نہیں، آپ کے پاس تو علم یقینی تھا نا وہی کی صورت میں، تو جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ ہوتا اور قابل عمل کام ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے پہلے اقدار تھے، وہ اس طرح کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ محرموں کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، اگر یہ کرنا ہے تو آپ سال میں پورا سال پھر کریں نا، تاڑ میں رہیں، اب کھجور کی ٹہنی جو ہے وہ پھر خشک ہو گئی ہے تو نئی کھجور کی ٹہنی جا کے لگائیں، تاکہ بجائے چند دنوں میں سال میں محرم کے دنوں میں تخفیف کے سارا سال تخفیف ہوتی رہے۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب ہمارے امتیوں کے لیے یہ کام ہے ہی نہیں، نہ آپ کے لیے مشروع ہے۔ اگر یہ ہوتا آپ اس کا حکم دے دیتے، یہ صحابہ اس کو کرتے، ائمہ محدثین اس کو کرتے، خیر القرون کے دور والے لوگ کرتے، وہ اس کے پہلے حقدار تھے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ بدعت کے اندر آئے گا۔ یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مثلاً اس قبر پہ پودا لگاتے ہیں آپ، یا قبر کے نزدیک لگاتے ہیں، یا کسی جگہ پر بھی اس نیت سے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتلایا نہیں ہے نا کہ اس کی تسبیح کا اس کو فائدہ ہوگا۔ ویسے آپ شجر کاری کر لینا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ فوت شدہ آدمی کو جو اجر اس کے لیے ہے جاریہ یا کوئی اس طرح، یا بعد میں یہ جو ایصال ثواب جسے کہتے ہیں، ایصال ثواب اتنا ہی جائز ہے جتنا کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت ہے۔ یعنی کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے نا کہ آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، یا مطلب جتنا ثابت ہے اتنا ہی، اس سے ہٹ کر جو نیکی کے کام ہے، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم یہ نیت سے کریں کہ یہ اس کو بھی ایصال ثواب ہو، تو اگر وہ نصوص سے ثابت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جتنا ثواب جن جن ذرائع سے پہنچانا ہے کا ثبوت ملتا ہے اتنے ہی ذرائع کا اختیار کیے جائیں گے، ان سے زیادہ اضافہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلف میں یہ کوئی ایسا طریقہ رہا بھی نہیں ہے کہ قبروں کے اوپر آپ جو ہے وہ ایسے درخت سدا بہار قسم کے لگا دیں کہ وہ ہوں گے تو وہ تسبیح وغیرہ کریں گے۔ اصل میں قبر کے لیے جو ہے وہ ویرانی کا ایسا اظہار کہ ویرانی کا اظہار ہو، یہ بات ہونی چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ مسجد مدینہ کا یہ جو مشہور قبرستان ہے جی، اس کا کیا نام ہے، جنت البقیع، آپ کو پتہ ہے یہ تو ہر سال یہ قبریں لگ کے جاتی ہیں، پیچھے سے پھر وہی قبریں اس میں اور مردے دفنائے جاتے ہیں۔ تو یعنی ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے ایسا ایک پودا لگا دیا جو پتہ نہیں کتنے سال تک وہ باقی رہے گا، اور وہ قبر اور پھر اس کو سال بہ سال یعنی آپ ایسا تازہ کرتے ہیں، یعنی یہ گھر کی طرح یا ایسا، تو یہ ویسے ہی نظارہ جو ہے، مثلا ایک بندہ قبرستان میں چلا جائے ہمارے ان قبرستانوں میں، تو یہ قبریں پکی اور اس طرح کی اور ایسے پودے اور پھول اور خوشبوئیں، اور وہ یعنی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد زیارت القبور کا بتایا تھا کہ آپ کو آخرت کی یاد آئے اور موت یاد آئے، تو وہاں جا کے وہ اتنا کنسیپٹ نہیں پیدا ہوتا، وہ خوشبوئیں اور وہ معطر فضائیں اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ ایسا نظام ہے۔ بلکہ آج کل تو ایسی خوبصورت وہ انہوں نے ماربل اور ایسے قیمتی پتھر جو ہے وہ بنا کے اور اوپر ایسے نقش و نگار کہ ایم ہی بندے کا مرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنی زبردست قبریں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال یہ یعنی درست نہیں ہے۔ اب ہمارے کچھ لوگوں نے نا ایک نیا ٹرینڈ ہمارے یہاں پہ بھی ساتھیوں میں چلا ہوا، انہوں نے کیا کیا جی، یہ گئے پشاور میں، وہاں پہ وہ قبریں بنی ہوئی نا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ماربل نہیں ہوتا، یہ ماربل یا گرینائٹ، یہ بلیک، اس کی وہ اتنی تقریباً جو ہے وہ چوڑی تختی ہوتی ہے، لمبی، اس طرح اور اس طرح اور اس طرح چاروں طرف سے، اور کونوں میں وہ لوہے کی لگا کر پٹیاں، تو یہ کیا جی وہ تقریباً 10-12 ہزار کی کہ 15 ہزار کی ایک قبر وہ تیار ہوتی ہے۔
وہ جی درمیان میں مٹی ہے، یہ تو ہم نے پکی نہیں کی جی، بس مٹی وغیرہ جو ہے وہ سائڈ پہ نہ گرے، تو پکی نہیں کی تو یہ کیا آپ نے کر دیا، پکی اسی کو ہی تو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں واللہ عالم یہ درست نہیں ہیں، اس اضافہ ہی ہے اسلام کے اندر۔